بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین اور میرے ساتھی جناب سلیم بخاری، ہم دونوں حاضر ہیں۔ ناظرین، دہشت گردوں نے پولیس کو ٹارگٹ کرنے کا جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے وہ آج مزید بڑھا ہے، اور اس دفعہ پشاور میں ایڈیشنل آئی جی اشرف نور اس کا نشانہ بنے ہیں۔ اس سے پہلے کل پاکستان میں اس جگہ پہ جہاں پہ کہ دہشت گردی بڑھنے کی توقع تھی اور جہاں پہ خطرہ تھا کہ یہاں ہائیڈ آؤٹس ہیں، اپنا یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہاں پہ ایک کاروائی میں میجر اسحاق شہید ہوئے ہیں۔ پاک فضائیہ کی پہلی خاتون پائلٹ مریم بختیار کی آج دوسری برسی ہے۔ تصادم نہیں چاہتے، فوج کا کمزور ہونا ملک کے لیے ٹھیک نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے اور ٹھیک ہی کہا ہے۔ نواز شریف کو پارٹی صدارت سے روکنے کے لیے ایک بل پیش کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے قومی اسمبلی میں، جو کہ 65 ووٹوں سے ناکام ہو گیا۔ سادہ اکثریت تھی، واضح اکثریت تھی، اس سے وہ کامیاب ہوا، اس کو ناکام بنا دیا گیا مسلم لیگ نون نے۔ زرداری نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں نہیں ملوں گا۔ بلاول پہلے ہی کہتے ہیں کہ میں تو کسی بھی قیمت پہ نہیں ملوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہم ان حکمرانوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نون والوں سے بہت دگا کھا لی۔ کرپٹ حکمرانوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ عمران خان کا کہنا ہے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے واقعی ان کو مشکل وقت میں ڈالا ہے۔ بھارت جس نے آج سے 25 سال پہلے تاریخی بابری مسجد کو شہید کیا تھا، آج وہاں تاج محل کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ حد تو یہ ہے کہ علاؤالدین خلجی کا ایک کردار ایک فلم میں آیا ہے، تو اس فلم کو اجازت نہیں مل رہی کہ سینما میں اس کو شروع کیا جائے اور لوگ فلم دیکھ سکیں۔ اورنج لائن ٹرین منصوبہ لاہور میں ایک دوسری اپنا ایک زمین کے اوپر بلکہ زمین کے نیچے بھی، یہ تو دونوں جگہ چل رہی تھی، میٹرو ٹرین تھی، وہ اس وقت تاخیر کا شکار ہے۔ کیوں ہے؟ یہ ایک عدالتی وجہ سے ہے کہ عدالت میں اس پہ سٹے آ چکا ہے، فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، رکا ہوا ہے۔ بغیر دہشت گردی یہ جی بخاری صاحب، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں اس ناسور سے نپٹنے کے لیے جو کہ غیر ملکی طاقتوں نے ہماری زمین پہ پھیلا دیا، دہشت گردی سے۔ دیکھیں ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے تو اس کی بھی کوئی شمار نہیں ہے جتنی قربانیاں انہوں نے دہشت گردی کے اس فتنے سے نپٹنے کے لیے دی ہیں۔ پولیس نے بھی چونکہ فوج کے ساتھ ہمیشہ ہر آپریشن میں حصہ لیا ہے، لہذا پولیس بھی ایک طویل عرصے سے ٹارگٹ رہی ہے ان دہشت گردوں کا۔ اگر آپ کو یاد ہو، لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا اسمبلی ہال کے سامنے، اس میں کیپٹن مبین جو ڈی آئی جی تھے، ان کی شہادت بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد کوئٹہ میں 2-3 مرتبہ پولیس ٹارگٹ بنی ہے۔ اس سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا منامہ میں کیا ہوا تھا، اسی طرح سے ایک ٹریننگ سینٹر تھا کوئٹہ میں، وہاں کیا ہوا تھا، بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی تھی پولیس کی۔ تو پولیس کے نوجوانوں کی، پولیس کے آفیسروں کی یعنی قربانیاں جو ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پولیس کو بھی ایک طویل عرصے سے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اب جو آپریشنز ہو رہے ہیں جس میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبائی سطح کے اوپر سلیپنگ سیلز جو ہیں، سلیپر سیلز جس کو کہتے ہیں ہم، ان کے خلاف چونکہ آپریشن جاری ہے اور بہت سے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اسلحہ ریکور ہو رہا ہے۔
غیر ملکی کرنسی بھی بڑی تعداد میں پکڑی جا رہی ہے. تو اس لیے اس کی طرف سے ڈیسپریٹ ایفرٹس. میں ایک بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ان کی اسٹرینتھ کا تعلق ہے ان کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہے, لہذا ان کے جو باقی ماندہ عناصر ہیں وہ اپنی پریسٹیج بچانے کے لیے کہہ لیجئے, اپنی رٹ یا اپنی قوت دکھانے کے لیے کہہ لیجئے, لیکن اسے ایٹ بیسٹ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیسپریشن میں جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس کا ٹارگٹ آج کل پولیس بنی ہوئی ہے. اور یہ تازہ واقعہ جس کا شعیب نے آپ سے ذکر کیا ہے, ایڈیشنل آئی جی اشرف نور صاحب جو ہیں, اور اس سے پہلے اسی طریقے سے ایک ایس ایس پی ان کی بیوی اور ان کی بچی کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہے. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اگر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں صوبائی سطح کے اوپر کام ہو جائے یا عمل ہو جائے, درآمد ہو جائے, تو یہ جو سلیپر سیلز ہیں ان کا بھی کلا کما کیا جا سکتا ہے, اور ان کی جو یہ طاقت ہے کہ وہ کہیں بھی گھس کے آپریشن کر لیتے ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. جس طریقے سے پیٹرولنگ کی بات کی جاتی ہے کہ اگر پیٹرولنگ پولیس کی ٹھیک ہو راتوں کی خاص طور سے, تو ان ایلیمنٹس کا ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا کافی مشکل ہو جاتا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ صرف نئی پولیس فورس کی ایجنسیاں بنائے جانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, انلیس پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور صوبائی حکومت میں یہ کمٹمنٹ ہو کہ وہ ہر ایسے شخص کی گردن تک اپنا ہاتھ پہنچانا چاہتے ہیں جو اس ملک میں دہشت گردی کا ذمہ دار ہے یا اس کا حصہ دار ہے. ہم امیدیں تو بہت لگا لیتے ہیں, لیکن جب نتیجہ دیکھتے ہیں ہم تو کافی مایوسی ہوتی ہے, کیونکہ ٹیفٹا کہہ رہا ہوں میں, نیکٹا کا جو ایک نئی ایجنسی بنائی گئی تھی اس میں آج تک نہ فنڈز ہیں نہ اس کے پاس اختیارات ہیں. اسی طریقے سے نیشنل ایکشن پلان ایک نیشنل لیول پہ تھا, پھر 4 صوبائی لیول کے اوپر تھے, ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اب جب ہمارے ہاں ہماری رولنگ ایلیٹ کی کمٹمنٹ کا یہ حال ہوگا تو پھر نتائج جو ہیں وہ حوصلہ افزا. بخاری صاحب ایک چیز جو بڑی اہم ہے اس سلسلہ میں, امریکہ میں 9/11 کے بعد انہوں نے پہلی چیز کی وہ یہ کی تھی کہ اپنے تمام ادارے جس میں ایف بی آئی تھا, جس میں ان کا سی آئی اے تھی, اور ملا کے وہ 36 ادارے ہیں ان کو ایک چھتری کے نیچے کیا. جی اس چھتری کا نام تھا ہوم لینڈ سیکورٹی. ٹھیک ہے جی. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ کہیں بھی ایک انفارمیشن آتی ہے تو وہ تمام ایجنسیوں میں بیک چلی جاتی ہے. ہم نے نیکٹا تو بنا لیا لیکن ہم اسے فعال آج تک نہیں کر سکے. کتنی بڑی بدقسمتی ہے. کافی بڑی کنٹروورسی رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو, شعیب چودھری نثار صاحب جو ہیں ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا, لیکن انہوں نے خود نہیں کیا ہے یا ان کو کرنے نہیں دیا گیا ہے. نیکٹا کبھی بھی فعال نہیں ہو پائی. میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر اس ادارے کو فعال ڈھنگ سے کیا جاتا, اسے وہ ایکوپمنٹ دی جاتی, اسے وہ ریسورسز دیے جاتے, تو یہ جو باقی ماندہ سلیپر سیلز ہیں, یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں, شاید اس سے ہماری جان چھٹ سکتی تھی. کس کی ذمہ داری ہے, کس نے ایسا نہیں ہونے دیا, کس کی نیگلیجنس ہے, اب یہاں پر تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اتنی بڑی کرپشن کی باتیں ہم سنتے ہیں, کس نے کی پتہ لگانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں, کئی دفعہ تو 30 سال لگ جاتے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ابھی بھی کسی ایک خاص شخص کے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ عائد نہیں کر رہے, اور ایسی صورت میں ہمیشہ ذمہ داری جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سر جاتی ہے. اب یہ ذمہ داری پرائم منسٹر نواز شریف کی تھی یا اب یہ ذمہ داری خاقان عباسی کی ہے. یہ جب تک ان اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے, جب تک جیسا کہ شعیب نے کہا تمام جو لا انفورسنگ ادارے ہیں وہ کسی ایک امبریلا کے نیچے نہیں آئیں گے, وہ رزلٹ توقع نہیں کی جا سکتی. ویسا میرے خیال ہے آپ کو یاد ہوگا, آپ کے والد صاحب تو خود پولیس کے اعلیٰ افسر تھے, ان کے دور میں بھی ان کے بعد طویل عرصے تک ایس ایچ او کا ایک اپنا نیٹ ورک ہوتا تھا. ہر تھانے کا ہر گھر میں ہر گلی میں مخبر ہوتا تھا, گلی میں کم از کم مخبر ہوتا تھا. تھانے دار کو پتا ہوتا تھا کہ کس گلی میں کیا ہو رہا ہے. آج وہ سسٹم ختم کر دیا گیا. بہت ہی اہم بحث جو ہے وہ شعیب نے چھیڑی ہے. اس مخبر کو کہتے تھے اپنے ڈیٹیکٹو فوٹ کانسٹیبل, یہ اس کا ٹائٹل ہوتا تھا, ڈی ایف سی. یعنی اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ محلے کے اندر آنے والے نئے لوگوں کی اطلاعات, انفارمیشن ان کے بارے میں, کس کی کس سے لڑائی ہوئی ہے, کس کی کس سے دشمنی چل رہی ہے, کس نے اسلحہ لے کے وہاں پر فائرنگ کی ہے, یہ ساری اطلاعات ہر صبح ایس ایچ او جب دفتر آتا تھا تو اس کے ٹیبل کے اوپر ایک رپورٹ کی صورت میں لکھی اردو میں جاتی تھی, جس طرح ضمنیاں لکھتے ہیں لوگ, لیکن یہ پڑھی ہوتی تھی. یہ انسٹیٹیوشن جو ہے ان ڈی ایف سیز کو انہوں نے اپنی اردل میں لے کے لوگوں کے گھروں پہ تعینات کر دیا ہے. تھانوں میں اس قسم کی چیز آپ کو کوئی نہیں ملتی ہے. دوسرا سب سے بڑا سورس جو دیہات ہوتے تھے وہاں نمبردار ہوتا تھا. نمبردار یہ ساری انفارمیشن اس علاقے کے ایس ایچ او کو مہیا کرتا تھا,
لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن بھی تباہ ہو گئے اور آگے بھی ہم نے بخاری صاحب آج کل اب ہر گھر میں قطرے پلائے جاتے ہیں پولیو کے، اور باقاعدہ یہ کوشش کی جاتی ہے کوئی ایک گھر نہ بچے، یہ پتہ چل جائے کہ اس گھر میں بچہ رہ گیا ہے، اگلے دن پھر ٹیم آتی ہے، پھر تیسرے دن آتی ہے، اور پھر ایک فالو اپ ڈے رکھا ہوتا ہے۔ یہ 4 دن میں اگر آپ ایک پولیو کے قطرے کے لیے اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ ایکسرسائز بھی تو ضروری ہے سر۔ نہیں، نہ صرف ضروری ہے بلکہ انیویٹیبل ہے، اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایسے عناصر کا جو ملک کا امن تباہ کرتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، جو اس ملک کے مستقبل کے لیے ایک خطرہ ہے، جو پاکستان کے گیم چینجر سی پیک کے لیے ایک خطرہ ہے، اس کے لیے ہمیں پولیو کے قطروں سے بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر فالو اپ ایکشنز کرنے چاہیے، اور اس کی ایک ایک انفارمیشن کو کیڑے کی طرح سے جا کے ڈھونڈ کے لے آنا چاہیے۔ مگر بدقسمتی کی بات ہے، شعیب نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسے وکیل کرے، کس سے منصفی چاہے، کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ذمہ دار کون ہے اس صورتحال کا۔ دیکھیں نا، پولیو قطرے پلا کے تو ہم اپنی ایک نسل کو معذوری سے بچا رہے ہیں کہ ہماری اگلی نسل طاقتور ہو، اپنے پیر پہ کھڑی ہو، لیکن ایک پوری اس نسل کو جو اس وقت ہے اس میں ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے افسر ہیں، ہماری عورتیں ہیں، مرد ہیں، ہر جگہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دوبارہ وہ مخبر سسٹم، بڑی تھوڑی رقم ہوتی تھی ناظرین، وہ بتاتے بھی شرم آتی ہے، کوئی بہت بڑی رقم نہیں دیتے تھے، ایک کانسٹیبل کی تنخواہ تھی ٹوٹل، بس، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اور ایک یہ تھانے اس میں زمانے میں جو ہے وہ کبھی 9,000 ہوتی تھی، پھر 11,000 ہوئی، حال تک 12,000 تھی، اب جا کے کہیں 18,000۔ لاہور کے 100 تھانے ہیں جی، اگر ایک تھانے میں 5-5 6-6 مخبر بھی رکھیں تو 500 یا 600۔ شعیب، میں آپ کو ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم انہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی نئی چیز آپ ایجاد کر دیں وہاں، یا نئی چیز انٹروڈیوس کر دیں، یہ تھانہ سسٹم کا حصہ ہے کہ وہاں ویسے بخاری صاحب constable ہو۔ میں معذرت کہوں گا کہ اس وقت تو ایس ایچ او صاحب مخبری یہ لیتے ہیں کہ چوہا خانہ کہاں پہ ہے، کوئی دوسرا خواتین کا کے لیے کوئی خاص گھر کہاں پہ ہے، کوئی ہیروئن کہاں بک رہی ہے، تاکہ پیسے شہر سے کوئی 4 پیسے زیادہ مل جائے سر۔ بدقسمتی کی بات ہے، یہ شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے لوگوں کو اتنا ایزی لیتے ہیں، اتنا ان کے بارے میں لا علم اور لاپرواہ رہتے ہیں۔ اس معاشرے کا بس اللہ ہی صرف حافظ و ناصر ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ہمارے حکمرانوں کا تعلق ہے، جن کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی، اگر آپ کانسٹیٹیوشن کا پریمبل پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کسی بھی حکومت اور ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ یہی نہیں نبھا رہے ہیں تو ان سے ہم کیا توقع رکھیں گے کہ آگے جا کے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اس پر تو بات کرنے کے لیے پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ میں اور شعیب مل کے اپنے پروڈیوسر سے یہ کہیں گے کہ یہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے قائم اداروں کے اوپر ایک خاص پروگرام کیا جائے، تاکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ اس لاپرواہی کا، اس غفلت کا ذمہ دار کون ہے۔ اچھا، ایک بہت اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہو رہی ہے اس میں خواتین اتنی زیادہ آگے آ چکی ہیں کہ پاک فضائیہ کی خاتون پائلٹ، یعنی کہ ہمارے وہ طیارے جو کہ کمبیکٹ کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں فضا میں، دفاع کرتے ہیں، دشمن کے مورچوں پہ حملہ کرتے ہیں، فائٹر جیٹس جنہیں آپ کہہ لیجئے، معراج کہہ لیجئے، F-16 کہہ لیجئے، یا آپ کا جیف تھنڈر کہہ لیجئے، ان کو چلانے کے لیے اب خواتین پائلٹ بھی آ چکی ہیں۔ اور میں ایک شعیب ایڈ کر دوں تھوڑی سی بات، اب خواتین صرف ایک پائلٹ کے رول میں نہیں ہے، پاکستان ایئر فورس میں بھی، فوج میں تو خیر وہ جو ہمارا سی ایم ایچ کی چین ہے اس کے اندر ہزاروں کی تعداد تو میں شروع سے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر لیکن نرسز، اب ایئر فورس میں، نیوی میں اور پاک افواج میں اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز وہ کام جو ہم سمجھتے تھے کہ صرف مرد فوجی کے کرنے کا ہے، وہ اب خواتین کر رہی ہیں۔ یہ مجھے بخاری صاحب مریم مختار سے یاد آیا تھا کہ وہ ایک حادثے میں طیارہ ان کا کریش ہو گیا تھا، وہ پہلی خاتون شہید ہے ہماری، لیکن وہ ہماری خواتین کے لیے ایک سمبل ضرور ہے کہ وہ انہوں نے چیلنج کیا کہ ہر وہ کام جو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے وہ کرنے کی خواتین ہیں۔ یہ اس ملک کی 52% جو آبادی ہے، جو خواتین ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، یہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ انہوں نے بھی کل اسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ہم 51% فورس پریسائسلی جو جیسا شعیب صاحب نے کہا اس کو اگر ہم ڈپلوائے کر دیں، اس کو اگر ہم امپلوائے کر لیں، تو آپ سوچئے ذرا پاکستان کا نقشہ کیا بن سکتا ہے۔ ہم نے خواتین کو پڑھا کے لکھا کے گھر میں بٹھانے کی جو رواج ہے یا روایت ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا، اور ان کو مردوں کے شانہ بشانہ، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے، ان کو شانہ بشانہ لا کے ان کی امپاورمنٹ اتنی ہی ضروری ہے
बुखारी साहब, जी अब चूंकि फौज की बात आई है तो चूंकि हालात जिस किस्म के चल रहे हैं, उसमें जिस तरह फौज के ऊपर मुसलसल अटैक भी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि कंधे पे किसी के रख के बंदूक फौज चला रही है, उसमें डीजीआईएसपी ने बहुत अहम बयान दिया है। वो कहते हैं हम कोई तसादम नहीं चाहते, फौज और अदलिया का कमजोर होना इस मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, एक ऐसे मुल्क में जहाँ दहशतगर्दी चल रही है, जहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चल रही है, जहाँ बलूचिस्तान में कलभूषण जैसे नेटवर्क मौजूद है, वहाँ फौज का कमजोर होना बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हमें नाकाम बनाना चाहती हैं, मुल्क में किसी सूरत अमन को ख़राब नहीं होने देंगे, अमन की सरबंदी के लिए अपना काम करते रहेंगे और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौजी और सिविलियन जो अपना लीडरशिप है वो एक है। ये सर वो जुमले हैं जो चंद उसका हमने लिखे हैं। इन जुमलों पे मैं आऊँगा, बहुत अहम बातें की हैं DGI-SPR ने, लेकिन इस बीच में हम एक छोटा सा हवाला भूल गए हैं। मेजर इसाक जिसने अपनी जान दी है मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर और हमारे इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन था जी, वो उनको जिस किस्म का ऑनर मिला है, मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है कि हम अपने उन सपूतों को जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने देते हैं, उनको इसी तरीके से ताज़ीम मिलनी चाहिए, इसी तरह से उनका एहतराम होना चाहिए। बुखारी साहब, मुझे तो वो बच्ची देख के ना लग रहा था कि इस बच्ची को जब अपने, अभी तो ये भी नहीं पता कि इसका बाप जो है उसको छोड़ गया, 1.5 साल की बच्ची है, और उनके भाई जो बरतानिया से आए हैं उन्होंने कहा काश कि हम में से कोई और भी फौज में होता, हम भी कुर्बानी देते, यही देते। जी वो तस्वीर जो है, एक तस्वीर में वो अपने बाप की गोद में उसके सामने बैठी हुई है, वो तस्वीर वायरल है इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर, और वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इतनी जान है उस तस्वीर में कि हर बाप जिसकी बेटे या बेटियां हैं वो कांप उठता है उसको देख के। मगर उनके होंठों पर जो मुस्कुराहट है, वो जब भी बड़ी होगी वो बच्ची तो उसे बहुत फ़ख्र होगा कि उसके बाप ने अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए अपनी जान दी थी। हमें ना सिर्फ ये कि उनसे हमदर्दी है और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, बल्कि हम उन्हें मुबारक देते हैं कि उनका बेटा जो है शहादत के उस रुतबे पर फायज हुआ है जिसकी हर जी शऊर, हर वतन दोस्त जो है वो ख्वाहिश करता है। हम उनके दुख में बराबर के शरीक तो हैं, लेकिन हमारे लिए वो पूरा कुनबा, सिर्फ वो मेजर इसाक नहीं या सिर्फ उनकी बच्ची नहीं, बल्कि पूरा ख़ानदान हमारे लिए काबिल तहसीन। ये जो DGI-SPR का जो बयान था जी मैं उस बयान, ये उस हवाले से मौजूदा सियासत के प्लीज जरा उस पर बताइए। मैं इसके ऊपर दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि इसके अंदर जितने जुमले आपने पढ़ के सुनाए हैं, एक एक जुमला अहम है। इसमें दो बातें जो हैं वो बहुत ही अहम है। एक तो यह है कि सिविलियन क़यादत और फौजी क़यादत जो है वो एक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एक बार फिर फौज ने उस रवायत को जिसका आगाज़ जो है रहील शरीफ से हुआ था और आसिफ बाजवा साहब भी उसी को लेके चल रहे हैं, वो ये कि जितने नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर फौज और सिविलियन क़यादत में कोई इख्तिलाफ राय नहीं है, दोनों एक पेज पर हैं। ये बात DGI-SPR जनरल गफूर ने कोई चौथी मरतबा दोहराई है। मेरे ख्याल से उनके इस मैसेज को बहुत यानी सीरियसली लेना चाहिए। दूसरी एक बात जो है उसमें अगर वो एक लफ्ज़ और ऐड कर लेते, उन्होंने कहा कि अदलिया और फौज को अगर कमज़ोर करेंगे तो उससे मुल्क कमज़ोर होगा। अगर इसमें वो लफ्ज़ पार्लियामेंट भी ऐड कर लेते कि पार्लियामेंट, अदलिया और फौज, इनमें से किसी को भी कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी तो उससे मुल्क कमज़ोर होगा। तो मैं ये समझता हूँ, मैं तवक्को करता हूँ कि उनके इस मैसेज से शायद हमारे सियासतदानों को या हमारे उन रूलर्स को जिन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है, जो हुकूमत कर रहे हैं, जिनके हाथ से हुकूमत जारी, उन सब को ये पैगाम जरूर मिल जाता मेरा ख्याल कि है भाई अदारों की इज्जत करने में ही मुल्क की बका है। बुखारी साहब, आसिफ साहब का जो ये मैसेज है वो बड़ा क्लियर है। उन्होंने ये मैसेज उनको दिया है जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि अदलिया गलत फैसले करती है, अदलिया गलत काम करती है, अदलिया का फैसला किसी और ने लिखा था। देखें ये उनका बयान उनके लिए है, मेरा ख्याल है वाज़ेह अल्फाज है। देखें बात यह है, इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं, इसकी वसत को आप अगर कम करना चाहते हैं, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस मैसेज में एक आफाकियत अगर नहीं है तो वफाकियत ज़रूर है कि ये पैगाम सबके लिए है, एक शख्स या एक हुक्मरान तबके के लिए नहीं है। और इसको इसी स्पिरिट में देखना चाहिए। देखें अगर वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब के इस बयान को, कि अगर उनके बयान का ये मकसद लिया जाए कि फौज मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर रही है, तो इसको कोई बहुत ज़्यादा पजीराई मिली होगी।
دیکھیں بات نہیں یہ ملی ہے، ہوگی سر، لیکن ریپیٹڈلی اگین اینڈ اگین اینڈ اگین وہی کچھ ڈیلی روزانہ وہی آ رہا ہے. دیکھیے اس میسج میں یہی ایک اپروچ تو ہے نا کہ اس سے باز رہیں. ایسا کرنے سے ملک جو ہے اس کا جو یعنی وہ ہے کیا کہتے ہیں، جو اس کی اپروچ ہے، جو اس میسج کی جو سپرٹ ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا کے واسطے پاکستانی بنو، انڈیویجولی نہ دیکھو چیزوں کو. اگر آپ پاکستانی بنیں گے تو آپ کا رویہ، آپ کی اپروچ تبدیل بہر ہوگی. جی بہر صاحب، میری تو خواہش ہے، آپ کی بھی یہی خواہش ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ سب کٹھے ہوں، پاکستان کے لیے کام کریں. کریکٹ. ناظرین، مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا زیادہ ہی لمبی گفتگو کر چکے ہیں، بریک پہ جائیں. چلتے ایک بریک پر. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑے فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی تھی. کہا جا رہا تھا کہ 60 65 70 آدمی جو ہے وہ بالکل مائنس ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر اتنے آدمی مائنس ہو جائیں تو مسلم لیگ نون وہیں پہنچے گی جہاں پہ کہ پیپلز پارٹی گزشتہ 5 سال میں حکومت رہی، یعنی کہ 124 تقریباً وہاں تک لوگ ان کو لے کے جا رہے تھے. لیکن جب پیپلز پارٹی کے پیش کردہ ایک بل کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو تمام امیدوں پہ اپوزیشن کے پانی پھر گیا. وہاں پہ بے شک وہ سٹرینتھ تو نہیں پیش کر سکے جو کہ شاہد خاقان عباسی کے وزیر اعظم بنتے وقت ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس ہزیمت کو بچا لیا جو انہیں سہنی پڑتی اگر یہ مسئلہ ان کو نقصان ہو جاتا کہ سامنے آ جاتا کہ جی اتنے لوگ تو جا چکے ہیں. مسلم لیگ نون کو 163 اور اپوزیشن کو 98 ووٹ ملے. بہر صاحب یہ نواز شریف صاحب کی جیت ہی کہی جا سکتی ہے. دیکھیں آپ نے بہت مناسب تجزیہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، لیکن اس کے 2-3 آسپیکٹ ایسے ہیں جس کے اوپر بات ہونی بہت ضروری ہے. 163 ووٹ انہوں نے لیے جبکہ ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 188 ہے، اور لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جن کے 35 بندے کہاں چلے گئے، یا 33 یا 34 بندے کہاں بنتے ہیں. مگر اسی طریقے سے اپوزیشن کا جو ووٹ ہے وہ بھی 133 ہے، اس میں سے بھی 98 پڑے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ 32 ووٹ آپ کا کہاں گیا ہے؟ دیکھیں نا، اس میں تو مجھے سب سے بڑا افسوس ہے عمران خان کے اوپر. یار خدا کا خوف کرو کہ باہر اتنی باتیں کرتے ہو اور اسمبلی میں آؤ جمہوریت کی بات کرتے ہو، اندر بیٹھو. چاچو تیرے سچ سے میں ڈر گیا ہوں یار، تو نے مجھے ڈرا دیا ہے. نہیں جی نہیں، بات یہ ہے جو غلط ہے سو غلط ہے. ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ. ناظرین یہ بہت خوبصورت بات شہاب الدین نے کی ہے. میرے خیال سے اسی طرح تبصرہ کرنا چاہیے اس کے اوپر. جی تو میں کہہ رہا تھا یہ کہ ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب آپ کے ووٹ کہاں گئے. اب آ جائیے وہ سارے دعوے کرنے والے لوگوں کے. میں چند ایک نام لینا چاہوں گا. ایک تو شیخ رشید صاحب، جنہوں نے ابتدا میں کہا 42 بندے میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ناموں کی لسٹ میرے پاس آ گئی ہے. پھر انہوں نے کہا یہ تو 62 ہو گئے ہیں، اور جب یہ ووٹ قریب تھا تو انہوں نے کہا کہ 82 لوگ نواز شریف کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. کوئی ان سے نہیں پوچھتا. میں نے سوائے شہاب الدین نے اس کا ذکر کیا یا میں کر رہا ہوں، کسی اینکر کی زبان سے میں نے یہ سوال کسی پی ٹی آئی کے یا شیخ رشید کے بندے، اس کے بندے تو خیر زیادہ ہے ہی نہیں، اسی سے پوچھنا چاہیے، ان سے یہ نہیں پوچھا کہ جناب وہ آپ کے دعووں کا سورس کیا تھا اور آپ کے سامنے منظرنامہ کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے بندے ابھی خود پی ایم ایل این کے موجود نہیں تھے. خواجہ آصف نہیں تھے، حسن اقبال نہیں تھے، کلثوم نواز نے حلف نہیں اٹھایا ہے، کچھ وزراء باہر گئے ہوئے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح شہاب الدین نے کہا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی عزت بچا لی ہے. بخاری صاحب لیکن ایک چیز، جو لوگ نہیں آئے ان میں نام سنیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جنوبی پنجاب بہرحال وہاں پہ واضح ہے. آسما ممدوٹ، رضا حیات حراج، رانا عمر، طاہر اقبال، طاہر بشیر چیمہ، سلطان محمود، سرزمین خان، عالمداد لالیکا، نذیر خان، خسرو بختیار، نثار جٹ، قاسم نون، بلال ورک، باسط بخاری، خالد حسین مکسی، عارفہ خالد، مطلوب مہندی، پیر دوستین ڈومکی، جعفر خان لگاری. دیکھیے گزارش یہ ہے، یہ نام بالکل آپ نے ٹھیک لیے ہیں. مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، چاچو نے زیادہ ہوم ورک کیا ہے. میں بھی لے کے آتا اپوزیشن کے جو لوگ 33 نہیں آئے وہ کس کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بتانا چاہیے تھا ہمیں. لیکن دو باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اٹ از دا نمبر آف ووٹ دیٹ میٹرز. کوئی بھی چاہے بل پاس کرنا ہو، چاہے کچھ بھی کرانا ہو، اس کے بارے میں جتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب چاہتے اگر
تو آپ کو وہ سارے دعوے سناتے میر ظفر اللہ جمالی صاحب جو ہیں، جو اب اپنے آخری وقت کو تقریباً پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے جس قسم کے دعوے فرمائے تھے، جس قسم کی زہریلی تقریر کی تھی انہوں نے، اور یہ کہا تھا کہ اب میری لاش ہی آئے گی اس پارلیمنٹ میں، اس دن آ کے بیٹھے ہوئے تھے منہ اپنا دے کے، دیکھیں جی بیٹھے رہے، کھڑے نہیں ہوئے۔ زیادتی ہے، انہوں نے اپنا ووٹ اگینسٹ کاسٹ کیا ہے، انہوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا، آپ کی اطلاع کے لیے۔ مطلب ہے انہوں نے اس سے چھوڑا ہے نا اس دیکھیے کو۔ گزارش یہ ہے، آل سیڈ اینڈ ڈن، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ بل جسے سینٹ نے پاس کر دیا تھا، وہ قومی اسمبلی میں جب ووٹ کے لیے آیا تو وہاں پر وہ میجورٹی ووٹ کے ذریعے نہیں پاس ہو سکا۔ یہ ایسے حالات میں جب ہر طرح کی پیشین گوئیاں جاری ہیں، جب ہر طرح کی فیوچرسٹک باتیں کی جا رہی ہیں، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، جب حکمران پارٹی جو ہے وہ زیر عتاب ہے، ہر طرف سے کرٹیسزم ہو رہا ہے، اس میں اپنی پوزیشن کو ایک ایسے شخص کا بچا لینا جو اب نہ پرائم منسٹر ہے، جو ڈسکوالیفائی ہو چکا ہوا ہے ایون ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کے لیے، وہ اگر اپنی پارٹی کو کسی بھی طریقے سے انٹیکٹ رکھے ہوئے ہے تو یہ صاحب ان کے الائز بھی نہیں آئے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے۔ جی بالکل، ان کے 13 بندوں میں سے صرف 3 آئے اور باقیوں کی پوری پارٹی میں سے صرف 2 بندے آئے، تو 5 بندے اپوزیشن کے تھے، باقی سارا ووٹ جو ہے پی ایم ایل این کا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی بات ضرور کہنی چاہیے کہ بھائی یہ معجزہ کیسے ہوا ہے۔ یہ کوئی کہہ رہا ہے جی 94 ارب روپیہ دے دیا، کوئی کہہ رہا ہے جناب ایم این ایز خریدے گئے۔ ایک منٹ بات پوری کرو۔ اس طرح نہیں ہے سر، عمران خان نے کہا نہیں پیسہ دیا ہے اسکیموں کے لیے، ترقیاتی، کریکٹ، وہ اگلے سال کے الیکشن کی تیاری ہے سر۔ وہ خریداری ایک ارب 94 حلقہ میں شہاب الدین خریداری کہیں گے نا، 50 خرید لیا آپ نے کروڑ 50 کروڑ دے کے، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ میں آپ کے ساتھ اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ بالکل یہی صورتحال آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ بھائی صاحب بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیجئے کہ اس کے حقائق کیا ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے پیچھے مڑ کے جب یہ دیکھیں گے ان کے پیچھے ان کے فیملی کے لوگ بھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ ایک طرف تو یہ منظرنامہ پیش کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف منظرنامہ یہ ہے کہ 188 میں سے 163 ووٹ کاسٹ ہو گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی صورتحال اس وقت پی ایم ایل این کو درپیش ہے، اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی پارٹی انٹیکٹ رہے۔ اس میں اگر دراڑیں آئی تو یہ پارٹی بلڈوز تو چھوٹا لفظ ہے، یہ اس کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے خیال سے میں یہ کریڈٹ اس کی لیڈرشپ کو اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیا حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ مجھے اس سے غرض ضرور ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی سٹرینتھ ابھی موجود ہے۔ آپ کو اسے اس طرح سے دیکھنا پڑے گا if you believe in democracy۔ کیوں شعیب الدین؟ دیکھیں بات تو بہت سے بڑی کلیئر ہے کہ 163 میں دیکھا جائے تو 188 تو مسلم لیگ نون کے اپنے ووٹ ہیں نا سر۔ اگر یہ ان میں سے یہ 23 ووٹ کم ہوئے ہیں اور صرف چند ووٹ وہ اپوزیشن کے ہیں، بہرحال 25-30 ووٹ ان کے مائنس ہے سر۔ کریکٹ، یہ بڑا اہم ہے۔ اسی طرح اپوزیشن کے بھی ہیں نا۔ اب اپوزیشن کو دیکھیے، یہ پتا تھا کہ ہماری اسٹرینتھ تو آدھے کا فرق ہے، تقریباً 2/3 ووٹ ان کے پاس موجود ہیں، وہ تو کچھ بھی کر لیتے، وہ ان سے آگے نہیں نکل سکتے۔ پھر ہم یہی زوم کر سکتے ہیں نا کہ چونکہ رولنگ ایلیٹ کو بھی پتا تھا کہ ہمارے پاس تو اتنے ووٹ ہے، آرام سے یہ بل جو ہے ڈیفیٹ ہو جائے گا، لہذا جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ وہ لیم ایکسکیوزز ہیں جو ہم ان کو دے رہے ہیں۔ ایکسکیوزز تو ہیں، لیکن وہ لوگ جو کھل کے آئندہ آپ سے مجھ سے بات کر لیتے تھے، کیا بات کریں گے ان کے خلاف؟ دیکھیے بات یہ ہے، اب تو چونکہ سب کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں ہیں، اب تو سب کو پتا ہے کہ ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، اب تو سب کو پتا ہے کہ پاور دیٹ بی اور نو پاور دیٹ بی، ان کے پاس اقتدار زیادہ دیر نہیں رہنے والا۔ اس کے باوجود میں پھر یہ بار بار کہہ رہا ہوں ایز این اینالسٹ کہ اس کے باوجود بھی اپنی سٹرینتھ کو اس حد تک مینٹین کرنا بھی میرے خیال سے قابل ستائش ضرور ہے۔ اس کی اتنی سی تعریف ضرور کی جانی چاہیے، ضرور کریجئے، بالکل ہونی چاہیے۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، جیسے بھی کیا، 50 کروڑ دیے، جو بھی دیے، بہرحال انہوں نے اپنی طاقت مینٹین رکھی۔ اچھا اب ہے مسئلہ زرداری صاحب، مفاہمت کے جادوگر کہلاتے ہیں، اس وقت مفاہمت پہ تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے 4 دفعہ 3 مہینوں میں 4 دفعہ انکار کیا ہے۔ ایک دفعہ انکار کیا تھا نواز شریف صاحب نے، افسوس کے لیے جانا چاہتے تھے، ملنے سے انکار کیا۔ انہوں نے بھی زیادتی کی، چلا جانا چاہیے تھا۔ پنجاب میں ایک پھوڑی ہوتی ہے، وہاں پہ گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں، جس کا دل چاہے آئے،
وہاں پہ تعزیت کرے, دعا مانگے, چلا جائے. زرداری صاحب نے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی, چلے جاتے تو شاید آج والے یہ حالات نہ ہوتے. لیکن غلطی انہوں نے بھی کی, وہ انکار کیا. آج جب ان کو ضرورت ہے سینٹ میں ووٹ کی, زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آؤ پھر اب بات کرو. شہاب الدین, آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس ایشو کو ہینڈل کیا ہے کہ میرے بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے کہ جہاں تک تعزیت کے لیے جانے کا تعلق ہے, رسم بھی ہے, رواج بھی ہے. وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں بھی پھوڑی کا رواج ہے. یہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, پنجاب میں بھی پھوڑی کا ہے. اور پھوڑی پر آنے کے لیے, تعزیت کے لیے کسی اجازت کی یا ایڈوانس نوٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن چلیے, ان کو اس کی شکایت ہے تو اس کا پھر نتیجہ بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این اس وقت بھگت رہی ہے کہ وہ زرداری صاحب جو ان سے اجرکیں تبدیل کرتے تھے, وہ جو جا کے پنجاب ہاؤس میں جاتی عمرہ میں طرح طرح کے کھانے کھاتے تھے, وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے کہتے تھے اے چھوٹا بھائی ہے, بی بڑا بھائی ہے, وہ جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی موجودگی میں 2005 میں لندن میں بیٹھ کے میثاق جمہوریت کی بنیاد رکھی تھی, وہ ساری باتیں اب قصہ پارینہ ہیں. اس لیے کہ اس وقت مخاصمت جو ہمارے سامنے ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, جس طرح کی بیان بازی ہم سن رہے ہیں, چاہے وہ بلاول ہے چاہے وہ زرداری ہیں. ایک بات چھوٹی سی مجھے غریب کی بھی, یہ کیا ان کو یقین ہو گیا زرداری صاحب کو کہ مسلم لیگ نون مائنس ہونے جا رہی ہے, میں پنجاب میں واپس آ جاؤں گا, لہذا اب ان کی ضرورت مجھے بالکل نہیں رہی؟ بہت ہی خوفناک سوال ہے جو آئی وش کہ آپ نے زرداری صاحب سے کیا ہوتا, چونکہ ان کے پاس اس کا میں جواب کر ہوتا. چکا ہوں جی, آپ کو یاد ہے. میں آپ کو میں اور آپ اکٹھے ملے تھے, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ریسرکشن یعنی دوبارہ سے آ جانا جو ہے, وہ بھی ایک اتنا ہی بڑا معجزہ ہوگا جتنا بڑا معجزہ اس وقت پی ایم ایل این کا زوال ہے. تو یہ وہ کر پائیں گے کہ نہیں, کیونکہ لوگ جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں ان میں جو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ہے, مجھے تو تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے, اس لیے کہ میں نے بھٹو صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے بے نظیر کے بڑھنا اور بگڑنا دیکھا ہے. پیپلز پارٹی کا جیالہ اس طرح سے کسی کو ڈسون نہیں کرتا جس طرح سے پچھلے 2 الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے. اور اب جو نئے چیلنجز ہیں سندھ میں, جو ایم کیو ایم کے 2 دھڑوں کو ملانے کی کوشش کی گئی, پھر وہ ان کا ملاپ نہیں ہو سکا. نئی فورسز آ رہی ہیں, تحریک انصاف وہاں پر بہت کوشش کر رہی ہے, نون لیگ بھی کہیں نہ کہیں اپنی ناک وہاں پھنسا کے بیٹھی ہے. تو کیا سندھ اتنی قوت کے ساتھ زرداری صاحب کا ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا, اس کے اوپر بہت سوالیہ نشان ہے. میں کوئی ججمنٹ دینا نہیں چاہتا, نہ میں کوئی پیشین گوئی کرنا چاہتا ہوں. لیکن زرداری صاحب کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ چند مہینے پہلے جن کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے, اگر ان کا خیال یہ ہے کہ اینٹی نواز بیانات جاری کر کے, اگر ان کا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے ان کو وہاں رسائی مل جائے گی یا ان کو اس کا وہاں انعام مل جائے گا, تو وہ اس غلط فہمی سے اس لیے باہر آ جائیں کہ جو اس وقت احتساب کا پھندا نواز شریف کے اور اس کے خاندان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے, اس کا اگلا شکار زرداری صاحب ہیں. اچھا بخار صاحب, آپ انہیں ڈرا رہے ہیں. ایک نہیں ڈرا نہیں رہا, میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے گرد وہ ہاتھ پہنچے گا تو انہی اداروں کے بارے میں, اسی سپریم کورٹ کے بارے میں ان کے ارشادات آپ سنیے گا اور سر دنیے گا. بخار صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ کے اس جملے کے باوجود انہوں نے بالکل مدد نہیں کرنی نواز شریف کی. بلاول نے بڑا کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کسی نظریے کے معنی نہیں جانتے, اور نہ نواز شریف سے ملوں گا. آخری وقت پر یہ بغیر وجہ بتائے چھوڑ جاتے ہیں. میثاق جمہوریت کا نقصان کیا یا صرف زرداری صاحب نے کہا ہے. شہاب الدین, آپ جیسے سینئر آدمی سے ایک ایسے بچے کی گفتگو بات کر لینے کوٹ کرنا اچھا نہیں لگتا جس کا باپ ہر دوسرے بیان پر اس کے کہتا ہو کہ وہ پولیٹیکلی میچور ہے. بغیر صاحب جو مرضی ہو, وہ بہرحال اپنی پارٹی کا چیئرمین ہے اور جیالے اسے ہی چیئرمین مانتے ہیں. وہ اللہ کرے, میری یہ دعا ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمین بن جائیں تاکہ وہ فیصلے خود کرنا چاہیں تو کر سکے. آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے, مجھے تو خیر یقین ہے کہ ابھی بھی ان کے بس میں فیصلے کرنا نہیں ہے. فیصلے ابھی بھی زرداری صاحب کر رہے ہیں, لیکن اس وقت وہ دونوں ایک پچ پہ ہیں, دونوں کلیئر ہیں کہ ہم نے نہیں ملنا. صرف نواز شریف کی حد تک تو وہ دونوں ایک پچ پر ہو سکتے ہیں, ایک پیج پہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ویسے ان دونوں میں کوئی چیز کامن نہیں ہے, معاف کیجئے گا. اس کے مظاہرے ایک سے زیادہ مرتبہ ہو چکے ہوئے ہیں. یہ تو وقت آتا ہے جب ہر ایک اپنی طاقت مانگتا ہے. بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی ماں کو کک آؤٹ کر کے اپنا چیئرمین شپ سنبھالی تھی. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ اسی طرح کا واقعہ وہاں بھی ہونے والا ہے. چلیے ہم دعا نہیں کریں گے یہ کہ اللہ کرے ایسا ہو, اس لیے کہ پیپلز پارٹی اب اس سے زیادہ کیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی
کہ اس کا حال یہ ہے کہ پنجاب جو اس کی ہب تھی وہاں ان کی کتنی سیٹیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بائی الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, یار جماعت اسلامی اور 1 مہینے کی پارٹی لبیک یہ پارٹیاں نہیں ہیں, یہ خاندان ہیں, یہ جماعتیں نہیں ہیں. اور یہاں وہی ہوتا ہے کہ اورنگزیب اپنے باپ کو بچے پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتا کہ اب ان پہ حکومت کرنا چاہتے ہو, قید میں رکھتا ہے اس کو. یہ وہ لوگ ہیں. یہ دیکھیے ڈائنیسٹک پالیٹکس تو ہر جگہ ہے. ڈائنیسٹک پالیٹکس امریکہ میں ہے, ڈائنیسٹک پالیٹکس جو مدر آف جمہوریت لیکن ابھی انڈیا میں ہے. نہرو ڈائنیسٹی ابھی تک چل رہی ہے, گاندھی ڈائنیسٹی ایک طویل عرصے تک چلی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھا سسٹم ہے, یہ اچھا سسٹم بالکل نہیں ہے. جہاں پرسنالٹی کلٹ پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی ہوں وہاں کبھی بھی جمہوریت. لیکن بخاری صاحب بھی پاکستان میں ایک جماعت ہے جس کے اندر خاندانی موروثیت نہیں ہے, عمران خان کی جماعت ہے, پی ٹی آئی ہے. دیکھیے یہ اب ایک نئے موضوع کی طرف جو ہے وہ مائل دکھائی دیتے ہیں شہاب الدین. مجھے اس کے اوپر کسی اور وقت کے لیے یہ گفتگو اٹھا رکھتے ہیں کہ وہاں پر کس قسم کی ڈائنیسٹک پالیٹکس کا رواج پڑ رہا ہے یا پڑھنے جا رہا ہے, آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ابھی سیف اللہ نیازی سے میں بات شروع کروں گا پھر پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی. دیکھیں ابھی اس کو وہ اس کی فیملی نہیں ہے, میں اسے فیملی نہیں مانتا. یہ ان کے سگے بہنوئی ان کے خلاف جا کے دوسری ٹی وی پہ ہر جگہ روز پارٹی میں تھے, انہیں نکالا گیا نا. تو اگر وہ اپنے عزیزوں کو نکال دیتا تھا پھر اس سے بڑا کون کہتا ہے کہ وہ انہوں نے نکالا, وہ چھوڑ کے آئے ہیں. یہ تو وہ حالات تھے, ان کو لفٹ نہیں کرائی گئی تھی تو چھوڑ گئے نا. معذرت کے ساتھ نہ کریں سر ایسی بات. عمران خان بڑا کلیئر ہے, کرپشن نہیں ہوگی, وہ کہتے ہیں کرپٹ ہے. کوئی شخص اس کے اس اپروچ سے, اس کے اس نعرے سے اختلاف نہیں کر سکتا. کرپشن نہیں ہونی چاہیے, کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. جس نے کرپشن کیا اس کا احتساب ہونا چاہیے, اور صرف احتساب نہیں ہونا چاہیے, اسے اس کے کیے کی سزا بھی ملنی چاہیے. اس بات پر تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. دیکھیں اس نے بڑا کلیئر کہا ہے, کہتا ہے اقتدار کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا کرپشن ہے. شہاب الدین ایک بات آپ یاد رکھیے, میں اور آپ بیٹھ کے اسی طرح پروگرام کر رہے ہوں گے, یہی آصف علی زرداری صاحب اسی نواز شریف کے ساتھ پھر ملیں گے. یہ میری بات آج میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی, میرا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ جب ضرورت پڑی ہے پیپلز پارٹی نے آ کے نون لیگ کا ساتھ دیا ہے. ابھی وہ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ بیانات دے رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے بخاری صاحب جب وہ اس سے زیادہ زہر افسانی فرمائیں گے. اتنی تاخیر ہو چکی ہوگی, مقدمات جتنی تیزی سے چل رہے ہیں, پھر زرداری صاحب سے سنبھالا نہیں جائے گا. آپ یہ سوچیں, گزر جائے گا اور یہ عمران خان سب کچھ سمیٹ کے لے جائے گا. آپ یہ سوچیں کہ اگر نون لیگ اور زرداری صاحب مل گئے تو پھر آپ کے چہیتے عمران خان صاحب کا کیا بنے گا. عمران خان کی بات نہیں ہو رہی ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ عدالتوں کے سامنے ایک کی بجائے 2 کھڑے ہوں گے, نواز شریف اور زرداری ہوگا, فوج کے ٹارگٹ 2 بندے کریں گے. سیدھی بات بتائیں نا سر, اس کا مطلب ایسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان 2 اداروں کو ملا کے ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ کھڑا کرنے کی غلطی کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ایسا ہمیں نہیں کہنا چاہیے. نواز شریف صاحب اپنی مرضی کا ساتھ ملا رہے ہیں نا. دیکھیں شعیب, لیٹ می ایکسپلین. جہاں تک پاکستان کی مسلح افواج کا تعلق ہے, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے, میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ان کا کوئی اینٹی پاکستان ایجنڈا نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے, یہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے پاسبان ہیں, اس کے محافظ ہیں. اس لیے میں نے نہ کبھی یہ سوچا ہے, نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں. میں آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بالکل بوانگے دہل یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن یہ جو ہم گھسیٹ لیتے ہیں بیچ میں نا, یہ جو ہم نام یوز کر کے, اب آپ مجھے بتائیں شیخ رشید صاحب کی کیا سٹرینتھ ہے جناب بخاری صاحب, مجھے یہ بتائیے کون گھسیٹتا ہے آج, کس نے کیا کہا ہے؟ آپ روز کے بیانات دیکھ لیں, دانیال عزیز, طلال, خواجہ سعد, مجھے آپ مجھے ایک لائنر بتا دیں, میں سب کی تعداد گنوائے جاتا ہوں, بیانات بتائے جاتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں شہاب الدین, گزارش یہ ہے, اب ایکوزیشن سمجھ لیں یا جو مرضی سمجھ لیں, لوگوں کا خیال یہ ہے یا لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ فوج اور عدلیہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. میں اس پر بحث اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وقت بہت ضائع ہو جائے گا. دیکھیے نا, لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایون ہینڈڈ جسٹس ہونا چاہیے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایون ہینڈڈ جسٹس نہیں ہو رہا. امپائر کی انگلی میں نے کھڑی نہیں کی تھی, اس لیے میں نے گھسیٹنے کے اندر کوشش کی کہ میں نام نہ لوں. آپ نے مجھے مجبور کیا کہ میں وہ حوالے دوں. دیکھیے فوج نہیں چاہتی ملوث ہونا, ہم جو ہے نا, ہم ان کو جینے نہیں دیتے کسی طریقے سے. سر ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ملوث میں عرض کروں نا, شیخ رشید صاحب بیٹھ کے پریس کانفرنس میں
اپنے آپ کو جنرل غفور سے بڑا سپوکسمین سمجھتے ہیں پاکستان آرمی کا. تو ان کو اسی طرح عمران صاحب نے یہ غلطی کی, اگر آپ کو یاد ہو, معاف کیجئے گا ناظرین, عمران خان نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے NA-120 کے الیکشن کے وقت پوری قوم سے 3 جلسوں میں کھڑے ہو کے کہا کہ کل آپ سپریم کورٹ کو ووٹ دیجئے. اور خدا کے واسطے سپریم کورٹ پولیٹیکل غلط چیز کی کوئی حمایت نہیں ٹھیک کرتا ہے. سر. تو میں یہی میری مراد تھی کہ خدا کے لیے ان اداروں کو ان کی عظمتوں کے ساتھ رہنے دیجئے, ان کو گھسیٹ کے سیاست میں خار نہ کریں. بخاری صاحب, شیخ رشید میں MKM اور مولانا فضل الرحمان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں کیا فرق ہے. سب کے ساتھ نہیں, آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا, مجھے جواب دے دیجیے. ان دو میں یہ فرق ہے, ان دونوں کے پیچھے ووٹ بینک ہے. شیخ رشید کے پیچھے کوئی ووٹ بینک سر نہیں وہ ہے. اپنی سیٹیں ایک ہی سیٹیں جیتتے ہیں بیچارے. بس تو پھر ان کو ایک ہی سیٹ جتنا رہنے دینا, ان سے بیٹھ کے 9 ٹیلی ویژن چینل پر گھنٹے کے پروگرام نہ کروائے نا. ان بیچاروں نے اپنی پارٹی بنائی نہیں, اب تو تحریک انصاف کا حصہ ہے. کس کے اگر عمران خان اپنا پلیٹ فارم شیخ رشید جیسے شخص کو دیتے ہیں تو میں عمران خان صاحب کو انتہائی ہمبلی بہت جھک کے یہ درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. عمران خان کے جلسوں میں جہانگیر ترین, شاہ محمود 2 اور اس کے بعد عمران خان, ان 3 کی تقریر سے پہلے سب سے بڑی تقریر شیخ رشید کی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے عمران خان صاحب نے صرف ایک شیخ رشید کو پلیٹ فارم نہیں دیا ہوا, بہت لوگ ہیں. میں ایک حوالہ صرف دینا چاہتا ہوں. شیخ رشید صاحب سے کبھی کسی نے پوچھا ہے, کسی اینکر نے یا کسی تحریک انصاف کے لیڈر نے, کہ اے میرے بھائی وہ جس وزیر ہونے کا دعویٰ آپ منہ کھول کے کرتے ہیں, کبھی آپ نے ساتھ یہ بتایا کہ کس کے دور میں کس کے وزیر تھے آپ؟ تو کیا آپ بھی اس ساری کرپشن, آپ کہتے ہیں نا انہوں نے تو 30 سال سے ملک لوٹا ہے صرف, کیا اس لوٹ مار میں آپ بھی برابر کے شریک تھے؟ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے ان سے. چلیں ناظرین, کچھ زیادہ ہی جذباتی گفتگو چل رہی ہے. مجھے تو بار بار پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریک پہ جائیے, تو چلتے ہیں ایک بریک پر. ویلکم بیک ناظرین. بھارتی ہندو انتہا پسند ایک ایسی قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ انڈیا میں موجود ہر مسلمان کو ختم کر دو, یا ان کو دوبارہ کوئی اپنا گنگا میں جا کے نہلا دھلا کے نا دوبارہ ہندو بناؤ. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام لوگ چونکہ پہلے ہندو تھے, ہندو سے ان کے بزرگ مسلمان ہوئے, اب انہیں واپس ہندو کیا جائے. اب اس کے لیے وہ یہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ بھارت پہ جو 1000 سال مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے اس کی کوئی نشانی نہیں چھوڑنے دینی. انہوں نے بابری مسجد کو یہ کہہ کہ یہاں کا بھی ایک بہت پرانا مندر ہوتا تھا شہید کر دیا. 25 سال ہو گئے, سپریم کورٹ بھی مانتی ہے کہ زیادتی ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ اس کا مداوع نہیں ہو سکا. اب ان کا ایک نیا آیا ہے, ایک تو ایک فلم ہے پدماوتی جس میں سلطان علاء الدین خلجی کا کردار ہے, نہ اس کو چلنے دے رہے ہیں, اور دوسری طرف محبت کی داستان ممتاز محل کی اس نشانی کو, تاج محل کو گرانا چاہ رہے ہیں جہاں پوری دنیا سے ہر سال لاکھوں افراد آتے ہیں. کیسے پاگل لوگ ہیں جی یہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں حکومتیں بنتی اور گرتی ہیں اینٹی مسلم اپنے پالیسی کی بنیاد پر یا ایکسٹریمزم ہندوازم کا جو ہے اس کی بنیاد پہ. اس لیے اس کا ماتم تو ہم کرتے رہے کہ ماتم ہم ایک طویل عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. 2-4-5 چیزیں مجھے بہت الجھا رہی ہیں جس کی طرف اشارہ انہوں نے کیا. انہوں نے تو پدماوتی کا ذکر کیا ہے جو فلم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لال مسجد مجھے لگتا ہے کسی ایک دن یہاں سے آئے گا کلیم کہ جناب وہ تو اشوکا نے بنائی تھی, اور لال قلعہ جو ہے وہ چندر گپت نے بنایا تھا, اور تاج محل جو ہے وہ ان کے کسی اور باپ نے بنایا ہوگا. مطلب ہے جب آپ تاریخ کا حلیہ بگاڑنے کے, اور پھر یہ ایک دن یہ بھی کہیں گے کہ مغل تو کبھی حکمران ہی نہیں تھے بھارت کے اندر, وہ تو ہمارے فلانے چاچا حضور تھے, اور بابر جو ہے وہ بابر نہیں تھا, بابر سنگھ یا بابر چندر موریہ تھا. اب یہ جو رویہ ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم تو چلیے چیختے ہیں اس لیے کہ پاکستان ہے اور ہم فیلنگ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے, پوری دنیا کس بے حسی کا شکار ہے, کس لا علمی کا شکار ہے کہ اتنا بڑا تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے ہندوستان میں, اور وہ اس کے اوپر خاموش ہیں. کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی, کہیں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی طوفان برپا نہیں ہوتا. اور یہ پدماوتی کا جو ذکر ہے اس میں چونکہ ایک ہندو لڑکی ایک مسلمان رولر کے عشق میں گرفتار ہے,
یہ ان کی برداشت سے بالکل باہر ہے. اگر یہ الٹ ہوتا تو ان سے زیادہ خوشی کسی کو اور ہونی نہیں تھی. یہ رویہ بھی ناقابل برداشت ہے. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں یہ کہ بولیں چاہے نہ بولیں. ویسے بخاری صاحب تھوڑا سا رانی جو بیچاری ہے اس کا اتنا قصور نہیں ہے. انہوں نے فلم میں یہ دکھایا ہے کہ علاؤدین خلجی صاحب ان کو پسند کرتے ہیں. علاؤدین خلجی صاحب دیپیکا پڈوکون کے عاشق ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے یہ ہسٹری اپنی مرضی کے بناتے ہیں. جواز چاہے جو بھی ہو, ہسٹری کین ناٹ بی ری ریٹن. جو ایک دفعہ واقعہ سانحہ ہو جاتا ہے اس کو آپ برداشت کرنے پر مجبور ہیں, اس لیے کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. ورنہ مسلمان جو اہل بیت کو مانتے ہیں سارے, نہ کربلا کا واقعہ ہوتا, نہ کربلا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ جو ہے وہ شہید ہوتا, ہمارے پیغمبروں کو زندگی اور موت میں تقسیم نہ کیا جا سکتا, سارے آج تک زندہ ہوتے. یہ تو دنیا کا ایک اصول ہے, قدرت کا ایک پہیہ ہے جو چل رہا ہے. اور یہ بات ہندو بنیے کو سمجھ آنی چاہیے, انتہا پسندوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو چیز تاریخ کا حصہ ہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیجئے آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اصل میں افغانستان سے جتنے بھی لوگ آئے نا, چاہے وہ سومناتھ کی طرف گئے, چاہے وہ دلی کی طرف گئے, چاہے وہ مراٹھوں سے لڑے, انہوں نے اتنی شکستیں دی ہیں ہندوؤں کو, اس برے طریقے سے ان کو اڑایا ہے, ان کو مارا ہے کہ یہ آج تک اپنے ان سو کالڈ ہیروز کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن رستہ کوئی نہیں ہے. سچ تو سچ ہے, کب تک جھوٹ بولیں گے؟ یہ ایسے ہی جھوٹ ہے. علاؤدین خلجی کے نام سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے ان کو ہر جگہ شکست دی. سر اتنا طاقتور آدمی تھا وہ, اتنی طاقتور اس کی فوج تھی کہ یہ مراٹھے یہ کہتے کہ ہم بہادری کا علم اٹھائے پھرتے ہیں, یہ آگے کہیں کھڑے نہیں ہوئے. سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی لوگوں نے ہندوستان پر حملے کیے, جو باہر سے آئے تھے, کوئی غزنی سے چلا تھا, کوئی قندھار سے, کوئی کابل سے, وہ خوف زدہ تو رہتے ہیں کہ اگر پھر مسلمانوں کی اکثریت یہاں پر طاقتور ہو گئی یا پاکستان طاقتور ہو گیا تو کہیں ہمیں پھر دوبارہ نہ کھا جائیں. چھوٹی سی چیز, کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ کے ذریعے افغانستان میں نہیں گھس رہے؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر, ایک اور نام ہے شیر شاہ سوری. اس کی وجہ سے آج تک اسرائیل میں جو یہودی ہیں, جو نیتن یاہو جیسے لوگ ہیں, وہ برداشت نہیں کرتے مسلمانوں کی امپاورمنٹ. انہوں نے اتنے حصوں میں مسلمانوں کو بانٹ رکھا ہے وہاں, چاہے وہ غزہ کی پٹی ہے, چاہے وہ جارڈن ہے. اور اب وہ شام کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ شام واحد ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس کی ہب ہے. وہیں پر ہی ایئر فورس کی یعنی آزادی جو ہے کہ ہر طرف جہاز اڑ سکتا ہے, اور کسی ارد گرد کے ملک میں یہ ممکن نہیں ہے. تو جن علاقوں میں مسلمانوں کی بالادستی قائم رہی ہے, وہاں کے لوگ چاہے اب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں لیکن اپریہنسو ضرور رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر دوبارہ ہمیں پڑ جائے. میرے خیال سے نیو ورلڈ آرڈر اور سلیکون پالیسیز جو ہیں اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر دیں, ان کی پاپولر لیڈرشپ کو انہی کے ہاتھوں ہلاک کر دیں, اور اپنی مرضی کے لوگ وہاں جو ہے وہ امپوز کریں. یہی کچھ ہوا جو ہم نیو سپرنگ کی بات کرتے ہیں کہ اب جس قسم کا حکمران امریکہ نے چنا ہے نا, ان کی باری بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. وہ لگ رہا ہے وہ دن, ان کے اپنے اندر جس طرح لڑائیاں, گورا کالے کو مار رہا ہے اور جس طریقے سے ان کا سلوک کیا جا رہا ہے, یہ وہاں پہ بھی سب لیکن مشکل کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پتہ بھی ہل جائے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. خود وہ اپنی کالی پاپولیشن کے ساتھ, یعنی جو ریڈ انڈینز ہیں ان کے ساتھ پچھلے 400 سال سے کیا کر رہے ہیں. آسٹریلیا کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ابریجینز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ایک پوری ہسٹری ہے, 40 سال تک برطانیہ نے آئرلینڈ کے ساتھ کیا کیا ہے. ان کو خود اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے صاحب ہم لاہور کے شہریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ بھی تو بتائیں. اورنج لائن کے روٹ پہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. دیکھیں بات یہاں بھی وہی آ جائے گی کہ کیا یہاں پر ہم ڈیولپمنٹ کے نام پر تاریخ جو ہے اس کے نقوش مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ان کی ان حرکات سے ان تاریخی مونومنٹس کو کوئی تھریٹ ہے. یہی میرے خیال سے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. مگر دو چیزیں میں ضرور کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر اتنا پیسہ خرچ آ چکا ہے کہ اس کو اگر آپ اب ڈیزالو کرنے چلیں گے تو میرے خیال سے وہ بھی کوئی پاکستان کے حق میں یا شاید پنجاب کے حق میں یا لاہور کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے
کہ ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کی کاسٹ بھی بڑھ رہی ہے. دیکھیں مخالفت تو میٹرو کی بھی ہوئی تھی, اس کے بارے میں بہت کنٹروورسیز تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل حدیث کے مطابق بنا ہوا ہے, یقیناً اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رولا ہوگا, لیکن یہ پبلک فیسلٹی کے لیے ایک اچھی چیز ہے. مغیر صاحب آپ ہم اپنے ایک مشترکہ دوست کے پاس بیٹھے تھے, اس نے ہمیں آپ کو بتایا تھا کہ اس منصوبے کو ان جگہوں سے بڑے سکون سے زمین کے نیچے سے گزارا جا سکتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں آنا تھا, کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہونا تھا. انہوں نے جگہ بھی آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ کہاں سے آپ گزار سکتے تھے. ٹھیک ہے نا, کیوں یہ کیا گیا, کیوں یہ غلطی کی گئی؟ صرف اس لیے کہ آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک نئی میٹرو چاہیے اگلے الیکشن سے پہلے. ایسا تو نہ کریں سر. اگر یہ ابھی بھی پچھلے سال ہی وہاں پہ کھدائی کر لیتے, ٹھیک ہے نقصان ہو جاتا, وہ جتنے اب اربوں کا اس سے زیادہ ہوگا سر, وہ کھدائی میں کم ہو جاتا نقصان سر. شہاب الدین یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اصل میں کیا کریں, ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے مسائل کو لے کے یا اپنے اپنے پروجیکٹس کو لے کے پتہ نہیں کیوں ضد سے پکڑ لیتے ہیں, حالانکہ اس میں کوئی لاس آف فیس نہیں ہے. اگر کہیں امپرومنٹ ہو سکتی ہے, امپرووائزیشن ہو سکتی ہے, تو وہ ضرور کر لینی چاہیے. اگر سینسٹیوٹیز لوگوں کی اس بارے میں ہیں کہ یہ جو ہسٹوریکل مونومنٹس ہیں ان کو نقصان پہنچے گا, تو اس کا خیال کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دبئی میں چل رہی ہے, اور بھائی دبئی ایک چھوٹا سا پنڈ تھا, میں تو شہر بھی نہیں کہتا اس کو, وہ تو شہر بسایا گیا 21ویں صدی میں 20ویں میں. لاہور کی ہسٹری ہے, آج بھی 1100 سال پہلے لاہور کا حکمران سلطان قطب الدین سلطان محمود غزنوی کا غلام رنگ محل چوک میں اپنے مقبرے میں سو رہا ہے. آپ کیوں ان جگہوں کو خراب کرتے ہیں؟ نہ کریں. پرانے شہروں کو پوری دنیا میں لاکھوں سیاح ہر سال دیکھنے آتے ہیں. ہم نے تو اپنا شہر تباہ کر رہے ہیں. شہر کو نیا مت کریں, پرانے کو رہنے دیں, نئے کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں. ناظرین منٹ جو ہیں وہ چند رہ گئے ہیں, دو اہم معاملات کے اوپر بات ہونی باقی ہے ابھی. ایک تو یہ کہ قاہرہ میں ایک مسجد کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے شہاب الدین, اب دیکھیں اس کے اوپر 150 سے اوپر تعداد ہو گئی ہے ہلاکتوں کی, اور یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک برادر مسلمان ملک میں کیا کسی مسلمان نے کیا ہوگا؟ اگر مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں یار, تو اور اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. اور دوسری بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالت نے حافظ سعید صاحب کو نظر بندی سے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. اس کے بعد سے دو جگہ سے بہت تکلیف کی آواز آئی ہے. ایک تو بھارت کی طرف سے, ان کا واویلا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ نام ان کی چھیڑ ہے, اس لیے انہوں نے کرنا ہے. امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں ان کے نظر بندی سے ختم کر کے انہیں رہا کرنے سے تشویش لاحق ہے. بھئی ان کی تشویش اپنی جگہ ہے, ہم پیٹ پیٹ کے مر گئے کہ خدا کے لیے اگر حافظ سعید کے خلاف آپ کے پاس کوئی شواہد ہے, کوئی ثبوت ہے, ہمیں دیجیے, ہم اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ بھارت نے کچھ دیا بار بار کے تقاضے کے باوجود, نہ امریکہ کی طرف سے. اب وہ اپنے اپنے کیپٹلز میں بیٹھ کے اگر بندوں کو اس طریقے سے دہشت گرد قرار دے کے اور ان کو یعنی بین کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر کیسے ہم لوگ جی پائیں گے یہاں؟ وہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. امریکہ کو تکلیف کیا ہے؟ ان کا نام آج تک افغانستان کے حوالے سے کبھی لیا گیا؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے نہ ان کے ذمہ کوئی کاروائی ہے. یہ کشمیر کی سٹرگل کے ہمدرد تھے, اس کے لیے ان کے اور رہیں گے. میرا خیال ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. حافظ سعید بھارت کی بہت بڑی چھیڑ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پروجیکشن ہے, ان کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے, اس کے ذریعے کشمیر کے نوجوان جو ہیں وہ بھارت کی فوج کے خلاف جو ہے ووٹ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو بھائی ہوتا رہے گا, اس کے لیے تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ جیسا آپ نے خود کہا کہ بھئی ان کی چھیڑیں ہوتے رہیں. میرا خیال ہے کہ دہشت گرد تو انڈین فوج ہے, وہ 9 لاکھ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے, مقبوضہ کشمیر میں کر رہی ہے. کیا ہے وہ؟ کیسی دہشت گردی کی بات کرتے ہیں؟ خود کیا کر رہے ہیں اپنے عوام کے ساتھ؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کہنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. کبھی یہ بڑا مشکل کام ہے, گریبان کر کے دیکھنا. اپنا آئینہ بڑا برا ہوتا ہے. امید ہے کہ بھارت کبھی نہ کبھی تو عقل کرے گا, لیکن موجودہ موذی کے ہوتے ہوئے امید نہیں ہے. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملیں گے. شعیب الدین اور سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.